बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم. اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. عمران خان صاحب سے بات شروع کرتے ہیں. جی عمران خان صاحب آج سارا دن 2 دن انہوں نے بنی گالہ میں گزارے. بنی گالہ میں گزارنے کے بعد آج وہ زمان پارک آئے. آج سارا دن وہ عدالتی امور کے اندر مصروف رہے. عدالت کے اندر مختلف جگہ پر ان کی حاضریاں تھی. سپریم کورٹ میں تھی. سپریم کورٹ سے ہوتے ہوتے تمام ہائی کورٹس کے اندر پھر اور دوسری جگہ سے ہوتے ہوتے 27 تقریباً مقدمات تھے آج جن کے پر مختلف جگہ پر وہ گئے. اور اس کے اندر کسی کے اندر کوئی ریلیف ملا, کسی کے اندر کچھ آرڈر جاری ہوئے. سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر تھی جو جج ہمایوں دلاور صاحب ان کے متعلق, اور کچھ جناب ہائی کورٹ اسلام آباد کے متعلق جو ہے اس کے متعلق کوئی انہوں نے درخواست ڈالی ہوئی تھی. تو اس کے اوپر موجود سپریم کورٹ سے وہ چاہتے تھے کہ اسٹے مل جائے اس کے اوپر, لیکن موجود سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جناب اس کے اوپر اسٹے تو نہیں دیا, لیکن انہوں نے جناب آرڈر کر دیے کہ اس معاملے کو جلدی سے جلدی وائنڈ اپ کیا جائے. فی الوقت جو حالات جس طرح کے چل رہے ہیں ان حالات کے اندر عمران خان صاحب کے لیے یہ بڑا ایک ریلیف ہے. وہاں پر جو صحافیوں سے گفتگو کی, پھر رات انہوں نے بنی گالہ کے اندر جو گفتگو کی, کچھ اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا. پہلے بنی گالہ والی صورتحال جو ہے وہ اس کے متعلق بیان کروں گا. کل رات انہوں نے تقریر بھی کی, وہ تقریر آپ نے سنی بھی ہے. عمران خان صاحب نے اپنے بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا, جیکٹ پہنی ہوئی تھی, اور پھر جناب وہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے آئے اور 1 گھنٹہ کچھ منٹ جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ انہوں نے گپ شپ کی, اور اس کے اندر انہوں نے مختلف سوالات کے جواب دیے. تو ان میں سے جو صحافی باہر آئے پھر انہوں نے کچھ بتایا جس کے تحت عمران خان صاحب واحد وہ آدمی ہے جی جو اتنے 200 مقدمات کے باوجود پرسکون پرعزم اور اپنے کام میں مصروف نظر آئے. صحافیوں نے مختلف سوالات کیے, کسی نے کوئی ملاقات کے متعلق سوال کیا, کسی نے کوئی سوال کیا, لیکن عمران خان صاحب نے ان کو تسلی بخش جواب دینے کے بعد کچھ حقائق پر پردہ اٹھایا. اسی طرح پھر آج معزز اپنا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی وہاں پر صحافیوں کی, تو چلتے چلتے انہوں نے ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ویٹنگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, جہاں وہ پھر انہوں نے عدالت کے اندر جج صاحبان کے سامنے پیش ہونا تھا. تو ان کے وکلا بھی شیر افضل صاحب بھی تھے اور دوسری وکلا کی ٹیم بھی تھی, وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو ان سے جو صحافیوں نے سوال کیا ان میں بہت سارے صحافی ایسے تھے جو پاکستان مسلم لیگ کی بیٹ کو کور کرتے ہیں. ان میں سے 2-3 صحافیوں نے سوال کیا جی کہ وہ اپنا کچھ توشہ خانے کا متعلق سوال کیا, کچھ جناب کسی نے القادر ٹرسٹ کے متعلق سوال کیا. تو ایک صحافی اس نے بڑھ چڑھ کر مطلب کہ جس طرح وہ آگے ہو کے یعنی مائک منہ میں ڈالنے والی بات ہے, وہ اس طرح کر کے جناب عمران خان صاحب کو پریشان کرنے کی کوشش کی کہ آخر جی کون سی وجہ تھی, کس وجہ سے آپ نے جناب ملک ریاض کو ٹھیکہ دیا بلڈنگ بنانے کا, یہ جو القادر ٹرسٹ جو تیار ہوا ہے. تو عمران خان صاحب نے اس کے متعلق جو ان کو بتایا کہ جناب پاکستان کے اندر اتنا بڑا بلڈر کوئی اور نہیں ہے جو میرے کام کو مکمل کر سکے. انہوں نے مثال دی کہ نمل یونیورسٹی مجھے 8 سال لگے نمل یونیورسٹی بناتے بناتے, کیوں میرے پاس بلڈر کوئی ایسا اچھا کام کرنے والا نہیں تھا. ان کے پاس تمام مشینری, ہر چیز, ہر سسٹم موجود ہے, جس کی وجہ سے بہتر سمجھا کہ یہ کام جو ہے وہ جلدی کر دیں گے. اسی بنا پر میں نے کوئی اور اس کے اندر فائدہ نہیں لیا. تو عمران خان صاحب نے جناب اس کے متعلق وہ صحافی صاحب کو کہا, لیکن صحافی صاحب اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. پھر 460 کنال یا 50 کنال جو رقبہ ہے وہ جناب انہوں نے کیوں آپ کو دیا, یہ سوال اس قسم کے سوال کیے. تو عمران خان صاحب نے کہا جی وہ پڑی زمین, وہ پڑے پیسے جو سپریم کورٹ کے اندر. پھر عمران خان صاحب نے جو رات بھی جس طرح انہوں نے تقریر کے اندر بات کی, آج بھی اسی طرح انہوں نے جو صحافی کو انہوں نے جواب دیا. اس کے تحت انہوں نے کہا کہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی ان کے ساتھ, اور جو اس وقت کی نیب تھی یا اس وقت جو نیب کے چیئرمین تھے جو عمران خان صاحب کے دور میں جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے, ان کے درمیان جو معاملات طے ہوئے تھے اس کے کو منٹس عمران خان صاحب کے ہاتھ لگے ہیں. جی کل بھی انہوں نے اپنی تقریر کے اندر بتایا, آج بھی انہوں نے بتایا, وہ منٹس بہت اہم شکل اختیار کر گئے. کیوں؟ یہ کیس بند ہو گیا تھا.
یہ اس وقت کے نیب آفس نے یہ کیس بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ٹرسٹ جو ہے اس کا کام اس وقت چل رہا تھا. تو عمران خان صاحب نے بتایا کہ اگر وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اگر ہم چھوڑ دیتے، جو کابینہ کا فیصلہ تھا، اگر وہ اس وقت پیسے چھوڑ دیتے، وہ 5 سے 6 سال لگتے، اور 5 سے 6 سال لگنے کے بعد کروڑوں روپیہ بلکہ ارب ہا روپیہ جو ہے وہ اس کے آنے جانے کی ٹریولنگ پہ خرچ ہوتا. خرچ ہونے کے بعد جناب پھر اگر وہ عدالت کے اندر کیس ملک ریاض جیت جاتے، یا کوئی اور جیت جاتا، یا برطانیہ کی حکومت کیس جیت جاتی، تو پھر یہ جو پیسے پاکستان کو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے 190 ملین پاؤنڈ، وہ پاکستان نہ آتے. تو اس وقت کی کابینہ نے اور جو تمام باشعور لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ سارا جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے گواہ. انہوں نے کہا کہ جتنے مل رہے ہیں بہت پیسے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ بہت زیادہ رقم ہے، اگر اس کو آپ 400 سے ضرب دے کے دیکھیں تو کتنے پیسے بنتے. وہ پیسے امانتاً پاکستان کی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے، زمین حکومت پاکستان کے پاس موجود ہے، القادر ٹرسٹ کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہے. اس میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ نہ میں نے کچھ لیا، نہ مجھے کو بینیفٹ مل رہی، نہ مجھے کو تنخواہ مل رہی، نہ میری وائف کو تنخواہ مل رہی ہے. لیکن کسی آدمی نے ان کے کان میں یہ بات بتائی کہ بس ایسے کر کے کام کرو گے تو یہ ذرا معاملہ الجھ جائے گا. یعنی ان کو ایسا چکر دیا کہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے عمران خان. اسی طرح جو توشہ خانہ والا کیس ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بریفنگ کی، اور آج انہوں نے بتایا کہ جب یہ کیس چلے گا اور میں حقائق کے ساتھ بات کروں گا. ایک تو وہ جو پرانا 1990 سے لے کر 2000 تک کا جتنا کیس ہے، 2000 سے تقریباً وہ 18-19 سال میں جتنے لوگوں نے توشہ خانہ سے جو پیسے لیے وہ سارے جناب ریکارڈ ہی گول کر دیا گیا. جو حسب روایت جس طرح کبھی فلاں جگہ آگ لگ گئی ریکارڈ جل گیا، کبھی فلاں جگہ آگ لگ گئی تو ریکارڈ جل گیا، اسی طرح وہ ریکارڈ بھی غائب کر دیا گیا. لیکن کسی نہ کسی انسان کے پاس اس کی ڈپلیکیٹ ضرور موجود ہوگی. ابھی تو ذرا سختی والا دور ہے نا، جب یہ تھوڑا سا دور ہٹے گا تو اچانک پھر جناب ریکارڈ سامنے آئے گا. جیسے یہ عمران خان صاحب کے پاس منٹس آئے ہیں نا اس فیصلے کے، اس کے بعد یہ القادر ٹرسٹ والا کیس یہ بھی گیا. توشہ خانہ کے متعلق وہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے عمران خان صاحب نے وہ بینکنگ کے چینل کے ذریعے پوری کی ہے، یہ بھی کیس گیا. ادھر آج جو سپریم کورٹ کے اندر جو معزز سپریم کورٹ نے جو ہدایت دی، اس کے باوجود معزز جج صاحب جو ہیں، میں ان کا نام ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں، انہوں نے 35 سوالات عمران خان صاحب کے جناب وکلا کو دیے کہ یہ 35 سوالات لے جائیں، کل جناب تیاری کر کے ان 35 سوالات کی آپ عدالت کے اندر پیش ہوں، اور عمران خان صاحب بھی عدالت کے اندر پیش ہوں، ورنہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے. اب اس کے اوپر کل صبح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب وہاں جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یا دیکھتے ہیں یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو کیوں ادھر ہائی کورٹ کے اندر بھی کل یہ کیس لگے گا. معزز سپریم کورٹ نے آرڈر کیے ہیں معزز ہائی کورٹ کو کہ آپ اس کے متعلق جو بھی فیصلہ ہے وہ جاری کریں. کیوں پاکستان تحریک انصاف نے بتایا کہ 5 سے 6 کیس ایسے ہیں جو معزز ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فائلیں دبی پڑی ہیں، ان کے اوپر گرد جمع ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے. یہ لوگ ان کو پھنسانا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو ریلیف تبھی ملے گا اگر وہ فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آئے یا ان کے خلاف آئے، تو پھر اپیل کا حق ہوگا. یہ چیزیں. دوسری طرف جو اہم چیز ہے، آپ نے گزشتہ دنوں سے شور سننا شروع کیا ہوا تھا کہ ہاں جی پاکستان کے اندر جناب پی ڈی ایم پھٹ گئی، ہنڈیا چوراہے میں پھٹ گئی، پی ڈی ایم جناب پاگل ہو گئی، فلاں ہو گیا، اور جناب پاکستان پیپلز پارٹی کا منہ مشرق کی طرف ہو گیا، پاکستان مسلم لیگ کھڑی دیکھ رہی ہے کہ سورج کب نکلے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب جناب مغرب کی طرف چلے گئے، اے این پی جو شمال جنوب کی طرف چلی گئی، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ شمال کی طرف چلے گی، اور گہرے پانی کے اندر جا کے ڈبکی لگا دی. یہ ساری کہانیاں آپ سنتے رہے. بیسیکلی وہ تھا بھاؤ تاؤ کے لیے سارے معاملات تھے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ذرا سوات کے اندر دھمکی لگائی تھی تو 25 ارب روپے کا ایک چیک جناب خیراتی چیک جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا کہ جناب ہم غلام حاضر، ہمیں حکومت کرنے دیں، پیسے بہت، ہمارا کون سا زور لگتا ہے، پاکستانی عوام کے پیسے ہیں تو پیسے آ گئے. تو بس اتنا ہی مسئلہ تھا. آج بھی کچھ ایسے معاملات تھے، کچھ معاملات پر ان کی گوٹ پھنسی ہوئی تھی.
ادھر یہ تاثر میڈیا کے سامنے دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم جناب ایک پیج پر نہیں ہیں، ہم اپنا اپنا جو ہے بانسری بجائیں گے، لیکن دوسری طرف جناب دبئی کے اندر بیٹھ کر شطرنج کی کھیل کھیلی جا رہی تھی، وہاں جناب جو بڑے ہیں وہ بیٹھ کر نگران وزیر اعظم کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور تقریباً حتمی طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کے متعلق کچھ خبریں آ رہی ہیں، لیکن کیا وہ نگران وزیر اعظم جنہوں نے لگانا ان کو قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا، آج جو خفیہ چھپ چھپا کر ترمیم کرنا چاہتے تھے اس کا بل جناب وہ بھی پاس کر لیا گیا، جس کے اوپر کل بڑی تقریریں کی گئیں، بڑی جناب لے دے ہوئی کہ ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا، ہمارے اوپر سفید کو کاغذوں سے دستخط کروا لیے گئے۔ رضا ربانی صاحب نے بڑے جناب جھٹکے دار تقریر کی، جوشیلی تقریر کی، ایک دفعہ وہ رو بھی پڑے تھے، یاد ہوگا آپ کو، جس وقت اپنا ان کو باجوہ صاحب کو جناب وہ ایکسٹینشن والا معاملہ تھا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے، تو پھر معاملات جو ہیں اسی طرح آج بھی آنسوؤں کے ساتھ، گہرے دل کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ انہوں نے جناب پھر وہ سارے معاملات طے کر لیے، کل تقریریں کی، آج معاملات طے ہو گئے، بل پاس ہو گیا اور تمام لوگ چلے گئے۔ اس کے متعلق ایک خبر آ رہی ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جتنے مرضی پیسے لے لیں، مطلب پیسے اس طرح کے فنڈ آپ کو دے دیے جائیں گے، لیکن یہ بل نہ روکا جائے، کیوں بل کے اندر ہماری جان ہے، جس طرح طوطے کے اندر پنجرے میں طوطا اور طوطے میں میری جان، اسی طرح یہ جو بل ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان جو ہے اس بل کے اندر تھی۔ کیوں انہوں نے اس بل کے اندر جو نگران وزیر اعظم یا نگران حکومتیں جتنی بھی پنجاب کی، کے پی کے کی یا آنے والی سندھ کی اور بلوچستان کی ہوں گی، ان کو مزید اختیارات دیے ہیں اور ڈیلی بیسس کے اوپر فیصلے کرنے کی اجازت ہوگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس میں اپنا فنڈز اور دوسری تیسری چیزیں، پاکستان کے حالات کے تحت آئندہ آنے والے الیکشن کروانے کے متعلق جو فیصلے ہیں، وہ اب تو فیصلہ تو ایک یہ ہو گیا نا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ دے گا، لیکن نگران وزیر اعظم صاحب کے جو اختیارات ہیں پہلے محدود ہوتے تھے نا، اب ان کو ذرا کھلا کھیلنے کا موقع دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ صرف اس لیے کی جا رہی کہ عمران خان صاحب کا راستہ کیسے روکنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور دوسری طرف ایک جناب وہ الیکشن کے متعلق جو انہوں نے وہ ترمیمی آرڈیننس جو بنایا، اس کے اندر ایک نیا جدت جو ہے وہ اختیار کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ ایک تو جناب جو آر ٹی ایس کا یا رزلٹ آتا تھا وہ 45 گھنٹوں کے اندر دینا ہوتا تھا، اب جناب انہوں نے صرف اس پر یہ لکھا کہ آپ جلدی دے دیں، چاہے 2 3 4 مہینے کے بعد دے دیں، اس کی مدت جو وہ گھنٹوں والی ہے وہ ختم کر دی گئی۔ دوسرا جناب، اگر فرض کرے کسی حلقے کے اندر دھاندلی ہوتی ہے تو وہ دھاندلی جو ہے اس کو جناب انہوں نے کر دیا جی کہ پہلے 15 دن ہوتے تھے کہ اپیل دائر کرنے کے 15 دن، اب اس کو کم کر کے جناب 7 دن کر دیا گیا۔ وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ 7 دن تو شور کرتے جناب بھاگ دوڑ کے اندر، فائل ادھر دبائی تو 7 دن گزر جائیں گے تو اپیل کا ٹائم گزر جائے گا۔ یعنی ہر جگہ اپنی جس طریقے سے بھی ان کو خوف ہے کہ کہاں سے عمران خان صاحب ہم پر وار کر سکتے ہیں اور ہم کہاں پھنس سکتے ہیں، وہ تمام راستے جو ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں، تمام سوراخ وہ بند کیے جا رہے ہیں، جہاں سے یہ ڈس ہونے کا ان کو خطرہ کہ کہیں ادھر سے کوئی ڈنگ نہ مار لے، وہ سوراخ بند کیے جا رہے ہیں۔ اب ایک طرف یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو آج تازہ ترین جو سروے آئے ہیں اس کے مطابق جو حکومت نے کرائے ہیں، جو ایجنسیوں نے سروے کیے ہیں، وہ عمران خان صاحب پہلے آ رہے تھے 65 سے 70-75%، 80%، بعض شہروں کے اندر 80% تھے۔ اب جو تازہ سروے آیا یہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، نون لیگ کے ایک جناب صاحب تھے، بیٹ کور کرتے ہیں، صحافی تھے، انہوں نے بتایا کہ جس حلقے میں بھی گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ کی جناب پوزیشن خراب ہے، پی ڈی ایم کی پوزیشن خراب ہے، تو اس پر کاشف عباسی صاحب نے کہا پھر تو نون لیگ کا صفایا ہو گیا۔ تو اسی طرح جناب پھر انہوں نے جناب آگے سے خاموشی اختیار کی۔ حالات و واقعات کے تحت جو اوریجنل پوزیشن ہے، عمران خان صاحب 91% پر چلے گئے ہیں، اور آج لاہور کے اندر جناب ایک سیمینار کرایا گیا، تجارتی سیمینار، جہاں بڑے بڑے تاجر بلائے گئے، ان کو اسحاق ڈار صاحب کے متعلق بریفنگ دی گئی کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا سنہرا دور جو ہے اس کی، یعنی جو جس طرح نئی گاڑی نیا ماڈل جو ایجاد کیا جاتا ہے تو اس کا جو سائنسدان ہوتا ہے یا اس کو جو
آٹو موبائل کا انجینئر ہوگا، جس نے وہ ڈیزائن تیار کیا ہوگا، جس نے انجن اس میں ٹیکنالوجی جو ایڈوانس کی ہوگی. اسی طرح پاکستان کی معیشت کے جناب ایڈوانس ٹیکنالوجی کے انجینئر اسحاق ڈار صاحب کے متعلق انہوں نے بے شمار ترجیحات پیش کی کہ اگر یہ نگران وزیر اعظم رہتے ہیں تو پاکستان کے کرائسس ختم ہو جائیں گے. حالانکہ جس دن سے اللہ خیر کرے مفتاح اسماعیل صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں چلی گئی، پاکستان کی عوام کہاں چلی گئی، پاکستان کے اندر مہنگائی کہاں چلی گئی. یہ ساری چیزیں اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں ہوئی ہیں. ڈالر کس طرح روک کر پاکستان کو تجارتی طور پر نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کو جناب اکنامیکلی کس طرح ڈاؤن کیا گیا. یہ کہانی میں بار بار بتا رہا ہوں. یہ دو کیسز جو ہیں آنے والے وقت کے اندر بڑے کھلیں گے. ایک یہ جو ڈالر روکنے والا، ڈالر کیوں روکا گیا، اور اس کے بعد وہ ڈالر رکنے اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان جو ڈفرنس تھا، اس کے اندر جو پیسے کمائے گئے وہ کس کس نے کمائے اور کس کس کی جیب میں گئے، اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے ہاتھ رنگے. اسی طرح جو میڈیا مینجمنٹ کے نام پہ ایک سکینڈل آنے والے دنوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا. اور دوسرا جناب وہ جو بہاولپور یونیورسٹی کے اندر وہ جو بچیوں کی تصویروں والا معاملہ ہے، وہ وائس چانسلر صاحب ان کے پیچھے اب جو کہانی کھلتی ہوئی نظر آئی ہے، اس کے اندر تو بڑے بڑے لوگ شامل نظر آئے ہیں. میں چلو نام نہیں لیتا، کوئی ایک وفاقی وزیر ہے، ان کا بیٹا بھی اس میں شامل ہے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ سرکاری لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں. 5000 وہ تصویریں، برہنہ تصویریں ایک موبائل سے برآمد ہوئی ہیں، 7000 ایک میں سے آئی ہیں. یہ ڈارک ویب کے اوپر بیچ کر کتنا پیسہ انہوں نے کمایا، کتنا ان بچیوں کو بلیک میل کیا، کیا کیا، اس کے اوپر میں پہلے ایک ویڈیو کر چکا ہوں. تو بہرحال کہ اب جناب وہ جو وزیر ہیں، وہ ان کے متعلق میں زیادہ بات تو نہیں کرتا. وہ بھاشن تو بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے جھاڑتے ہیں، لیکن آج کل ان کا نام آیا تو میں معذرت کے ساتھ میں اس کے متعلق زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو آگے چلتے ہیں جی کہ عمران ریاض خان صاحب، یہ میری خبر نہیں ہے، نجم الحسن باجوہ صاحب نے کچھ خبریں دی ہیں. کچھ میاں علی اشفاق صاحب نے کل رات سپیس کے اوپر اپنے ناظرین کو اس کے متعلق تھوڑی سی بریفنگ دی ہے، وہ میں بات کر کے ویڈیو ختم کرتا ہوں. کیونکہ عمران ریاض خان صاحب جس کے متعلق معزز ہائی کورٹ لاہور جو ہے وہ تاریخیں بھی دیتی رہی، ٹائم بھی بڑھاتے رہے، اس کی وجہ جج جو چیف جسٹس صاحب لاہور والے ہیں ان کو ساری سچویشن کا پتہ ہے. کیوں پولیس والے جو ہیں وہ باہر تو بیان کچھ اور دیتے تھے نا، اندر جا کے اپنا چیف جسٹس صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے تھے. اب وہ کہاں پر ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا وہ کہاں پہ، لیکن جو نجم الحسن باجوہ صاحب نے یا میاں علی اشفاق صاحب نے اپنی سپیس کے اندر جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، اس کے مطابق عمران ریاض خان صاحب کی جو صحت ہے وہ خراب ہے، بال بڑے ہوئے بتا رہے ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے. اب وہ قید کے اندر ہیں، وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس جگہ پہ ہیں. میاں علی اشفاق صاحب نے جو بتایا، جو نجم الحسن باجوہ صاحب کی خبر ہے، میں آپ تک کوٹ کر رہا ہوں، زندہ سلامت ہیں. حالات طبیعت جب وہ قید کے اندر ہے تو ظاہری بات ہے وہ ان کو کھانا بھی وہ نہیں مل رہا، پراپر نہیں مل رہا ہوگا، ان کی کیئر بھی نہیں کر رہے، اس کا مطلب حجامت بھی نہیں کروائے گی، ان کے داڑھی بھی بتاتے ہیں بڑی ہوئی ہے. بس صرف دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بادل جو ہیں یہ چھٹ جائیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس آئیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے درمیان اپنا ویلاگ کریں، بات چیت کریں. اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب سے سوال کیا گیا کہ وہ عمران ریاض خان صاحب لاپتہ، وہ کہتے ہیں جی کون، میں تو نہیں جانتا وہ کون ہے. وہ یوٹیوبر جس کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک آدمی جو ہے لاہور کا، وہ اس کو اس طرح بتایا گیا کہ انسان ہے وہ. چلو انسان ہی لگا لو، لاپتہ تو ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کے مطلب سے سوال کیا گیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا. پھر اس نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا، انٹرویو کیا ان کا، کیا آپ عمران ریاض خان صاحب جانتے ہیں؟ تو وہ جناب انہوں نے کیٹاگوریکلی نو، میں تو نہیں جانتا یار کون عمران ریاض ہے. حالانکہ ان کے پروگرام میں بول نیوز پر بیٹھ کر انہوں نے 40 منٹ کا ان کو انٹرویو دیا. یہ ہے جی ہمارا آئینے کے سامنے چہرہ اور ہے، اور اندر سے ہمارا چہرہ، ہمارا دل کچھ اور ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں یہ روز جو بیوٹی کریمیں لگا کر ہم بڑے منہ اپنے سفید کر لیتے ہیں، لیکن ہم دل سے اندر سے کتنے کالے ہیں یہ ہم کبھی سوچیں
تو شاید ہمیں خود سے خوف آنا شروع ہو جائے کہ ہم دنیا کے اندر اپنا چہرہ کس طرح پیش کرتے ہیں. ہم امام بھی بنتے ہیں, ہم سیاستدان بھی بنتے ہیں, ہم نمازی پرہیزی بھی بنتے ہیں, یہ مولانا بھی بنتے ہیں, سیاستدان بھی بنتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے کرتوت دیکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, خیبر بینک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے تقریباً, جس طرح پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا. اب خیبر بینک کے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ڈیفالٹ ہو گیا. وہاں کتنی لوٹ مار ہوئی ہے. نگران حکومت ایکسٹینڈ کرنے کے چکر میں شاید وزارتیں چینج ہو, وہاں بولیاں لگنی شروع ہوئی. یہ صورتحال ہے جی. جو عمران خان صاحب کے دور کا جو 10 سالہ یا 8 سالہ دور تھا, اس کے اندر جو وہاں پر پولیس کو ریفارم کی گئی تھی, جو کچھ کیا گیا تھا, وہ سارا تہو بالا کر دیا گیا. یہ ہے جی پاکستان, یہ ہے جی حکومت پاکستان, یہ ہے جی پاکستان کے اندر نظام جس کو آگے چلانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو چہرے ہیں, خوبصورت چہرے, یہ ایماندار چہرے, یہ سارے جناب پنپیں اور اپنے آپ کو توانا کریں, طاقتور کریں. پاکستان 76 سال کی عمر میں کچھ پاکستان کے ڈکٹیٹرز لے گئے, باقی جو ہے وہ یہ 3 خاندان کھا گئے. ان کی بینک بیلنس اور ان کی جائیدادیں تو بڑھ گئیں. ان کے جو ووٹر سپورٹر وہ سائیکلوں کو پنچر لگاتے لگاتے اربوں پتی ہو گئے. عوام اربوں ڈالروں کی مقروض ہو گئی. یہ ہے جی پاکستان اور پاکستان کی سیاست. غلطی ہماری, ہم ہی غلط ہیں. ہم جب ابھی آپ آئیں گے الیکشن, ہم 2000 روپے پہ, 1000 روپے پہ, 500 روپے پہ ہم اپنا ایمان بیچیں گے, اپنا ووٹ بیچیں گے. تو پھر ہمارے ساتھ اگر کل کو بل زیادہ آئیں تو ہمارے ساتھ جناب آٹا مہنگا ملے, ہمارا اور کچھ ہمارے ساتھ زیادتی ہو, پھر ہمیں گلہ نہیں کرنا چاہیے. پھر وہ جو 2000 لے لیا اس پہ صبر شکر کرنا چاہیے.